بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر سنس، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ لوگوں کی زندگی خوشیوں کے ساتھ گزر رہی ہوگی۔ تو آپ کو میں آج اس مبارک دن پر اللہ پاک آپ کی دعائیں قبول فرمائے اور آپ کو خوشی اور کامیابیوں سے بھری زندگی یا بری ہوئی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج عید کا جس کو عید الفطر کہتے ہیں، تو یہ عید الفطر کا دن ہے، مبارک دن ہے۔ تو اس دن پہ ہمیں ایک دوسرے کو مبارکباد دینا چاہیے، اور ہمارے دلوں میں جتنے بھی اگر کسی کے لیے حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، تو ساری چیزوں کو جو مضر چیزیں ہیں ہمارے دلوں میں، تو ان کو باہر نکال کر ہمیں ایک دوسرے کو محبت یا گانگت کا درس دینا چاہیے، اور ہمیں ایک دوسرے کو مبارکباد دینا ضرور چاہیے۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ لوگ میرے بہت اچھے اور مستقل سبسکرائبرز ہو، تو اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں کو خوشیوں سے ہمیشہ کے لیے بھر دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں جتنے بھی مسائل ہیں، مشکلات ہیں، جو بھی پرابلمز ہیں، اللہ تعالیٰ سارے پرابلمز کو اللہ تعالیٰ دور کر دے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہر قسم کے اچانک حادثات سے، مصیبتوں سے، تکلیفوں سے اور ایسی چیزوں سے جن سے آپ کو تکلیف ہو، اللہ تعالیٰ آپ سب کو محفوظ رکھے، آپ کے گھروں کو محفوظ رکھے ہر قسم کے اچانک حادثات سے بھی۔ تو ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میں آپ لوگوں کو ہر وقت دعاؤں میں یاد رکھتا ہوں، کیونکہ آپ لوگ میرے مستقل سبسکرائبرز ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوشیوں سے بھرپور زندگی عطا کرے۔ اور ہماری جو ٹوٹی پھوٹی جو عبادات ہے، جو ہم نے صحیح طریقے سے کی بھی نہیں ہے، جیسے روزہ رکھنا چاہیے، جیسے تلاوت کرنی پڑتی ہے، ہم نے تو صحیح طریقے سے تلاوت بھی نہیں کی، ہم بہت زیادہ گنہگار ہے۔ اور ہم نے اس مہینے کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، یہ مہینہ آیا اور پھر جلدی ختم ہو گیا۔ تو اس میں ہم نے جو عبادت کرنی تھی وہ ہم نے نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ ہماری ٹوٹی پھوٹی جو عبادات ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی کیا کر دے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول کر لے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آخرت میں اس کو ایک ایسا ذریعہ بنائے کہ جس ذریعے سے ہماری بخشش ہو۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے روزے کو قبول کریں گے، اور ہم نے جتنے بھی روزے رکھے ہیں 29 دن، تو اللہ تعالیٰ ان دنوں کو اللہ تعالیٰ اپنے برگائے رحمت میں اللہ تعالیٰ اس کو جگہ دے، اور اللہ تعالیٰ یہ ہمارے لیے آخرت کے لیے ایک ذریعہ بنائے۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو میرا پیغام پہنچا ہوا ہوگا۔ جس طرح ایک شعر کہتے ہیں کہ رکھتے ہیں جو اوروں کے لیے پیار کا جذبہ، وہ لوگ کبھی ٹوٹ کر بکھرا نہیں کرتے ہیں، لوگ وہیں جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ اور تیسرا شعر ہے کہ اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے رہنا چاہیے، اور ہمارے دلوں میں جتنی جو بغض ہے اور جتنی ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہمارے دل کو انہوں نے گھیر رکھا ہے، اور جس کی وجہ سے ہم کسی کے ساتھ بات نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کے لیے ہر وقت اپنے دلوں میں بغض رکھتے ہیں، تو ہمارے دلوں سے اس بغض کو ہمیں نکال دینا چاہیے، اور ہم ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے۔ جب ہم ایک دوسرے کے کام آئیں گے تو اصل میں یہی زندگی ہوگی۔ زندگی کا کیا پتہ، زندگی کا کیا بھروسہ، اور ہمیں اس زندگی کو ایسے طریقے سے گزارنا چاہیے، ایسے طریقے سے ہمیں زندگی گزارنی چاہیے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو، اللہ ہم سے راضی ہو، اور اللہ تعالیٰ کی مدد ہر وقت ہمارے ساتھ ساتھ ہو۔ ہمیں جس طرح ہم نے رمضان میں روزے رکھیں، رمضان میں ہم نے عبادت کی، اسی طرح ہمیں عام دن میں بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں خود کو مشغول رکھنا چاہیے۔ جس طرح ہم روزے رکھتے تھے، اور جس طرح ہم نماز پڑھنے کے لیے باقاعدگی سے مسجد جاتے تھے، تلاوت کرتے تھے، تو اسی طرح یہی عبادت ہمیں اپنی زندگی کا ایک معمول بنا لینا چاہیے۔ یہ جو روزے ہیں، جو مہینہ ہے، اس مہینے میں اگرچہ ہم پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اور جماعتیں جو ہوتی ہیں یا مسجدیں جو ہوتی ہیں، ہم آباد رکھتے ہیں، مسجدیں لوگوں کی نقل و حرکت سے، لوگوں کی آمد سے بھری رہتی ہیں، تو اسی طرح ہمیں ان مسجدوں کو اسی طرح بھری رکھنے کے لیے اسی طرح کوشش کرنی چاہیے، اور ہمیں بار بار اللہ تعالیٰ کے در پہ جانا چاہیے، ہمیں بار بار اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ میرے اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کا اجر عظیم دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا و آخرت دونوں جہان میں کامیابی سے ہمکنار کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب کرے، چاہے میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں، چاہے میرے سبسکرائبرز ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا و آخرت دونوں جہان میں کامیاب کرے۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔
حافظ، اللہ نگہبان۔